اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اس مضمون کا کچھ بیان کل ہو چکا ہے، آپ سن چکے ہیں کہ بنی اسد کے دیہاتی لوگ آئے تھے قحط کے زمانے میں۔ ظاہراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حقیقتاً ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام نہیں تھا۔ پھر ان کی وجہ سے مدینہ والوں کو کچھ پریشانی بھی ہوئی، لیکن یہ بجائے اس کے کہ خلوص سے ایمان لاتے اور اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات جتانے لگے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ تم ایماندار نہیں ہو، بلکہ تم تسلیم تو کر رہے ہو نبی کو، لیکن تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں آیا ہے۔ آج جو اللہ نے بیان، اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے، اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو بس یہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، پھر شک نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ ایمان کا معنی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو سچا ماننا، دل سے یقین کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یعنی پھر دین کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، وہ ایماندار ہیں، ان کا ایمان قبول ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہ سچے ایماندار یہی ہیں۔ تم جھوٹ کے ایمان کے دعوے دار ہو، تم سچے نہیں ہو۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش اور جدوجہد، محنت کرنا۔ یہ جدوجہد براہ راست دشمنوں سے لڑنا بھی ہے اور ان کو باتوں سے سمجھانا بھی ہے، کسی کو تعلیم دے کر تیار کرنا بھی ہے، کسی پر مال خرچ کر کے جہاد کے لیے بھیجنا بھی ہے۔ یہ جہاد اور جدوجہد اسلام کے لیے قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو یہ جہاد کا مطلب ہے کہ جدوجہد کرنا، محنت کرنا۔ اب اس محنت کی جس سطح کی ضرورت ہوگی اس سطح پر محنت کرنا لازمی ہے۔ کہیں تعلیم نہیں ہے
جہالت کے خلاف جہاد کرنا، کہیں فتنے فساد ہیں فتنے فساد کے خلاف جہاد کرنا، کہیں جو ہے تو بدعتیں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا۔ یہ جہاد ہر وقت چلتا رہے گا۔ مومن ہر وقت مومن بھی ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتا ہے، مجاہد بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پھر اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں، وہ اس پر چلتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اللہ کو تعلیم دیتے ہو اپنے دین کا، اور تم اللہ کے رسول کو آگے کہتے ہو، اللہ کو سکھاتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے احسان کیا تم پر؟ نہیں، اللہ جانتا ہے تم کو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا اللہ وہ بھی جانتا، کیونکہ اللہ کا علم وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اسی لیے تمہارے جھوٹے دعوے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ تجھ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، اپنے اسلام لانے کا تجھ پر احسان کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 غلطیاں کی۔ ایک یہ غلطی کی سچائی سے ایمان نہیں لائے، اور پھر نبی پر احسان جتلانے لگے کہ ہم نے بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے تمہیں تسلیم کر لیا، ہم مومن ہو گئے۔ اور تیسرا نبی کو دھوکہ دینے لگے، ایک تو دھوکہ دینے لگے اور سچائی سے ایمان نہیں لائے، اور تیسرا احسان جتلانے لگے۔ تو فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ تم پر اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان کو کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچائی پر ہو تو پھر جو ہے تو اللہ کا یہ احسان ہوگا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت اللہ نے دی ہے، اور اگر تم سچے ہو تو اس سچائی کے ساتھ اسلام کو قبول کرو، سچائی کے ساتھ ایمان کو قبول کر لو۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہوگا کہ تم اگر ایمان قبول کرو گے۔ باقی تمہارے اسلام قبول نہ کرنے سے نبی کو کیا نقصان ہے؟ تمہارے اسلام قبول کرنے سے نبی کو کیا فائدہ ہے؟ اسلام سچائی سے قبول نہ کرنے کا نقصان خود تمہیں ہے، اسلام سچائی کے ساتھ قبول کرنے کا فائدہ تمہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پر احسان نہ کرو، نبی پر احسان نہ کرو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچائی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتیں، غیب کے امور اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھو قرآن میں حدیثوں میں ہر جگہ غیب کا علم اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اتنا نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کچھ حالات بتائے ہیں، جیسے قیامت کی خبریں، بعد میں آنے والوں کی باتیں، یہ اللہ بتاتا ہے اپنے پیارے لوگوں کو، نبیوں کو بتاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کرامت کے ذریعے کشف ہوتا ہے، یہ کسی بندے کو معلوم ہو جاتا ہے، کسی کو خواب کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جاتا ہے، کسی کو اشاروں کے ذریعے، کسی کو فرشتوں کے ذریعے، کسی کے دل میں القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی
مکمل غیب جاننا آسمانوں زمینوں کا ان اللہ ہی جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صورت حجرات ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ آگے آنے والی صورت قاف کا بیان ہوگا۔ زندگی باقی، صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔